صاحب تلاوت حدیث کے ساتھ پیش کر رہے تھے حضرات. آئیے حضرات، کیونکہ ابھی یہ وقت تو نہیں ہے جناب کی تقریر کے لیے، لیکن کیونکہ جناب کو گوڑیلا میں اعمال کرانے ہیں، اس لحاظ سے پہلے تقریر کے لیے میں دعوت سخنوں سے قبل 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں، نعرے صلوات پیش کرتے ہیں حضرات. سب مل کے ایک بار ہم سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام حاضرین محفل کو آج کے جشن کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی جانب سے اس جشن کی مبارکباد حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بآواز بلند نعرہ صلوات سے پیش کرتا ہوں. نعت کے پیش کرتا ہوں 4 میں سے. سماعت فرمائیں کہ یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، دل عشق محمد کا طرفدار بنا دے، دل عشق محمد کا طرفدار بنا دے. آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے، دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے. اور یہ 4 مصرے استقبال میں کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. اور ایک شعر جناب سلیم بلرام پوری کے پیش کرتا ہوں کہ دیکھنا، آج کی تاریخ کی مناسبت سے، کہ دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے. دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے. آئیے انہی اشعار کے سائے میں میری گزارش ہے، اس مسجد کے مغربین میں امام جماعت ہیں جناب عزت ماں والی جناب مولانا سید عابد حیدر عابدی صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت گوڑیلا. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ائمہ علیہم السلام. صلوات بر محمد وعلیہ. تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کی حکومت میں پوری کائنات ہے، اور ہزاروں درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. آج کی بابرکت تاریخ کہ جو بے مثل و بے نظیر ہے، اور آج کی وہ عید جو تمام عیدوں میں عید اکبر ہے، اور یہ عید صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی عید نہیں ہے، بلکہ ہر اس اہل ولا کی عید ہے کہ جس کے دل میں شمع ولایت روشن ہے. اکثر مقامات پر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے کہ جو ہیں تو کچھ اور، لیکن ہمارے مولا کے فضائل بیان کر کے ہو جاتے ہیں کچھ اور ان کی اتنی داد و تحسین ہوتی ہے اور اتنی فضیلت و بڑائی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے یہاں وہ مہمان بلائے جاتے ہیں، مجالس پڑھائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے اپنے
اس عوام سے کہ جو محبان آل محمد ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا حقیقت ہے کہ ولائے علی کی شمع جس کے دل میں روشن ہو جائے وہ اپنے اس مسلک پر باقی رہ جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ علی کی ولایت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہو وہی باطن ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں سے نہیں ہے، یہ وہاں سے سلسلہ غدیر سے ہے۔ اور آج ماشاءاللہ یہ جشن مبارک جو اس بستی میں ہے، اور مسلسل جب سے میں یہاں پر ہوں اور کام کر رہا ہوں تو یہاں کے مومنین اور ہمارے کیفی بھائی کی محنت کہ جس سے اتنا بیدار ہیں مومنین کے ماشاءاللہ ہر پروگرام کو بخوبی اور بہت اچھے سے جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر حقیقی شمع دل میں روشن ہو جائے تو انسان اندھیرے میں نہیں رہ سکتا، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، بہرحال ان مثالوں میں نہیں جانا ہے، بہت ہی مختصر سا وقت بھی ہے اور اس کے بعد مجھے جانا بھی ہے۔ فضائل غدیر پر تھوڑی سی گفتگو، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کیونکہ اس وقت بھی جب آج کا دن تھا، آج کی تاریخ تھی، سن 10 ہجری تھی، 18 غدیر، پیغام الہی، رسول کو روکا گیا اور رسول سے اس انداز میں بات کی گئی جس انداز میں اللہ نے کبھی بات نہیں کی کہ آپ نے اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ نے گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اللہ اکبر! پیغام کی اہمیت کیا ہے؟ وہ رسول جو تمام کام کو انجام دے رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی پیغام کو پہنچانے میں ذرا بھی تاخیر کرے گا؟ تو آیا کہ رسول پر کوئی تنقید نہیں ہے بلکہ پیغام کی اہمیت بتانا ہے کہ پیغام اتنا اہم ہے۔ اور کیا کہا گیا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے نہیں کہا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کا حکم پہلے بھی دیا گیا ہے اور اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ معراج کے منکر کیوں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ لوگ معراج کے منکر کیوں ہیں۔ کیونکہ پیغام دیا گیا تھا، اب وہ منزل آئی ہے جس میں یاد دہانی کرائی جائے کہ جو پیغام دیا گیا ہے، ورنہ اسی کے بعد پھر اللہ نے الیوم بھی کہا ہے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر الیوم کا لفظ سب سے پہلے استعمال ہونا چاہیے تھا نا، کہ آج آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے آج واج نہیں کہا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ جو پیغام دیا گیا ہے۔ لیجیے رسول نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کرنے میں کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے 1.25 لاکھ حاجی ہیں، تھوڑے سے بھی لوگ اگر کہیں اکٹھا ہو جائیں تو کسی بھی پروگرام کو کرنے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے۔ بہت بڑا قافلہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کچھ آگے بھی ہیں کچھ پیچھے بھی ہیں۔ پیغام آ گیا، میسج آ گیا، اب کیا کرنا ہے رسول کو؟ کہا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ کیسے؟ کہا پیغام دیا گیا کہ جو بہت آگے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، اور جو پیچھے والے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ بعض کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس میں 3 دن لگ گیا، لیکن اس روایت کو اس لیے نہیں مانتے کہ اگر غدیر ہی کے دن ایسا ہوا تو پھر 3 دن کیسے لگ سکتا ہے، کیونکہ اعلان تو اسی دن ہوا تھا۔ لہٰذا لوگ اکٹھا ہو گئے، رسول نے طویل خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد رسول نے اس پیغام کو پہنچایا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور کہا ہر چھوٹے بڑے پر علی کی بیعت واجب ہے، اور لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سے لوگ، میں نے کہا نا کہ جو کچھ ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے، حج کر کے آئے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، رسول کے صحابی ہیں، لیکن باطن کیا ہے ان کا؟ کہا کہ تمام لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سب بیعت کر رہے ہیں۔ اور بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ سب امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ہو، کم از کم 1 منٹ آپ کاؤنٹ کر لیجئے بیعت کرنے میں لگے گا، کہ مولا علی کے پاس آئے اور وہ اقرار بیعت کرے کہ بھئی آپ ہمارے مولا ہیں، حاکم ہیں۔ اب جہاں پر 1.25 لاکھ لوگ ہوں تو وہاں 1.25 لاکھ منٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا 1.25 لاکھ منٹ۔ تو اب جب 1.25 لاکھ منٹ لگے گا تو کیا ہوا؟ کہا کہ اب بہت سے ایسے لوگ جو بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، جن کے دلوں میں یہ تھا کہ جو ہے وہ میں اس کے ہاتھ بیعت کر لوں کہ جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے،
ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو مارا ان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں؟ کہا کہ رسول اللہ کے پاس آئے، اب کیا کہیں، کیسے پروگرام کو روکا جائے؟ اب بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ جہاں کچھ اچھا ہو رہا ہو کچھ ایسے ضرور ہوتا ہے، کیسے روک دیا جائے، کیسے کوئی ایسی بات کر دی جائے جس میں جو ہے وہ معاملہ بگڑ جائے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ تو بیعت کر رہے ہیں، اور ہر مرد اور عورت پر بیعت واجب ہے، کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے ہیں ہر صغیر و کبیر پر بیعت واجب ہے، سب کو بیعت کرنی ہے۔ اور انداز بیعت کیا ہے؟ کہا میرے مولا نے جب بیعت کی تو کس طریقے سے کی؟ کہا دنیا بیعت یوں کرتی ہے، مولا بیعت یوں کر رہے ہیں۔ کہا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بلند ہے اور آپ ایسے بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بیعت کیا تفسیر امام رضا میں موجود ہے کہ یہ بیعت صرف وہی نہیں بلکہ امام رضا نے بھی ایسے ہی بیعت کی تھی جب مامون نے کہا تھا، اور اس کے بعد مامون نے یہ کہا کہ آپ ایسے کیوں بیعت کر رہے ہیں، دنیا تو ایسے بیعت کرتی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ معصوم ایسے نہیں بیعت کرتا، معصوم ایسے بیعت کرتا ہے۔ کہا کہ مولا ہم ہمیشہ جو ہے وہ آپ ہاشمیوں کو عزت دیتے ہیں، آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں۔ کہا تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ید اللہ فوق بایدیہم، کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، اللہ اکبر، جو ید اللہ ہو وہ ایسے کیوں ہو جائے گا؟ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں ہاتھ ایسے کیوں تھا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ ہاتھ اس وقت جو بلند ہوا وہ اب تک بلند ہے، اور ہر گھر ہر شیعہ کے گھر میں علم کی شکل میں بلند ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ علم کا پنجہ یوں کیوں ہوتا ہے؟ کہ اسی لیے ہوتا ہے کہ غازی آخری ہادی کی بیعت لے رہا ہے۔ کہ غازی آخری ہادی کی بیعت لے رہا ہے۔ کب بیعت ہو رہی ہے اور بیعت کا انداز کیا؟ کہ آپ عورتیں بیعت کیسے کریں گی؟ امام معصوم ہیں، عورتیں کیسے؟ کیا مولا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی؟ کہا نہیں، ایک بڑا سا پیالہ منگوایا گیا اور اس کو پانی سے پر کیا گیا، اور اس کے بعد مولا اس پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں، اس کے بعد خاتون اس پر اپنے ہاتھ کو رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جو شریعت کا مالک ہو وہ کیا محرمیت کا خیال نہ رکھے گا؟ کیا وہ محرمیت کا خیال نہ رکھے گا؟ کہا کہ اس طریقے سے بیعت ہوئی۔ اب وہ لوگ کہ جو اس بات کے فراق میں ہے، کسی طریقے سے اس پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے۔ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، رسول نے کیا کہا؟ کہا نہیں، آج پہلے بیعت ہوگی پھر نماز ہوگی۔ کہا آج پہلے بیعت ہوگی؟ یا رسول اللہ یہ کیسے کہ آج پہلے بیعت ہوگی پھر نماز ہوگی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بلال نے جب تک کہ علی ولی اللہ نے کہا تھا اللہ نے سورج طلوع نہیں کیا تھا، کہا تب تک سورج طلوع نہیں کیا تھا، تو لہٰذا بیعت ضروری ہے۔ کہ رسول اللہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے بیعت کو مطلب بھائی نماز واجب ہے، علی کو واجب میں شامل کر دیا؟ کہا وہ بے وقوف، تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی وہ واجب ہے کہ علی کا اگر اعلان نہ کیا جاتا تو میری رسالت جا رہی تھی، تیری نماز کہاں جائے گی؟ کہا جہاں میری رسالت جا رہی تھی وہاں تیری نماز کہاں جائے گی؟ تو لہٰذا اعلان پہلے ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا جب تک اعلان نہ ہوا، جب تک بیعت مکمل نہ ہوئی تب تک کیا نہ ہوا؟ کہا کہ تمام گردش لیل و نہار اپنی جگہ پر رکے رہے، نہ نماز ظہر ہوئی، نہ عصر ہوئی، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر۔ کہا ادھر جیسے ہی بیعت مکمل ہوئی کیا ہوا؟ کہ رسول نے اشارہ کیا، گردش لیل و نہار میں حرکت ہوئی، دوبارہ شروع ہوئی، نماز ظہر بھی ہوئی، عصر بھی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی نماز ظہر ہوئی رسول نے اشہد ان علی ولی اللہ، اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہوا۔ کہا فرشتہ نازل ہوا جبرائیل رسول کے قدموں میں کہ پروردگار کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم دین اسلام دینا۔ کہا کہ اللہ آج راضی ہو گیا، آپ سے نعمتیں تمام کر دی۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، صرف رضی اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ بندے نمازیں پڑھتے رہے اللہ راضی نہیں ہوا، بندے روزے رکھتے رہے اللہ راضی نہیں ہوا، بندے حج کرتے رہے اللہ راضی نہیں ہوا، بندوں نے نہ جانے کتنے بتوں کو توڑا لیکن اللہ راضی نہیں ہوا۔ کہا کہ اللہ سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، ولایت سے راضی ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ ولایت سے راضی ہوتا ہے، لہذا علی ولی اللہ کہا۔ الیوم کی آیت آ گئی اور دین کو کامل کر دیا، وہ دین کہ جس کو 1,24,000 نبیوں نے پہنچایا، وہ دین کہ جس پہ تمام نبیوں نے محنت کی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی نے۔ کہا کہ وہ اس وقت تک تکمیل نہ ہوا جب تک کہ اعلان ولایت نہ ہوا۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج کے اس دن کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ آج کے اس دن کی اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے مولا کو ولی ولایت اور ہے، خلافت اور ہے۔
لوگ آج بھی بادشاہت کو ولایت سے جوڑتے ہیں. ارے بادشاہت وہ ہے کہ جس میں فیصلے کبھی حق پر اور کبھی ناحق پر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ ناحق فیصلے نہیں کرتا. بادشاہت وہ ہے کہ جس پہ الزامات بھی ہوتے ہیں. بادشاہت وہ ہے کہ جو ایک وقت میں ختم بھی ہو جاتا ہے. بالآخر آخر جملہ یہ کہہ دوں کہ بادشاہت وہ ہے کہ جس کی حد صرف اور صرف دنیا تک ہوتی ہے، لیکن ولایت وہ ہے کہ جس کی حد دنیا تک نہیں ہوتی بلکہ آخرت تک ہوتی ہے. ولایت وہ ہوتی ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو کہا کہ یہ ولایت ہے جس کے لیے ہم اور آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں. ارین ولی اللہ، اور یہ کلمہ حق کہ جو سب تمام تشیعوں کی زبان پر جاری ہے. تو لہٰذا وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، بالخصوص مجھے اس کے بعد بھی جانا ہے کہ اور بیان ہو سکے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی بیان جاری رہے گا. آج اس بہترین دن اور اس بڑے بابرکت دن میں ضروری ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کر دی جائے کہ جو لوگ مریض ہیں، کہ پروردگار عالم آج کے اس دن کا واسطہ ہے تجھے کہ جو مریض ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے آج کے اس دن کا کہ بالخصوص ابھی جو ہے وہ ہمارے اس مسجد میں جتنے لوگ بھی جس طریقے سے بھی جنہوں نے جیسے بھی تعاون کیا ہے ان سب کی جائز دل مقاصد کو پورا فرما. پروردگار جن صاحب نے جو ہے اس مسجد میں ممبر کا انتظام کیا ہے، بہت سخت علیل ہیں، انہیں عابد بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت کر. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا کہ ہم سب کے جائز دل مقاصد کو پورا فرما اور ہمیں قیامت تک اور ہم جب تک زندہ رہیں ولایت علی پر قائم رکھ. وآخر الدعوان والحمدللہ.